أشهد أن لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم، أما بعد. اللہ تبارک و تعالیٰ پر حمد و ثنا اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار بے حد بے عدد درود السلام کے بعد آج کی ہماری یہ ملاقات، جو کہ کتاب التوحید سے متعلق سلسلے وار ملاقات ہے، آج کی اس ملاقات میں ہماری گفتگو کتاب التوحید کے ابواب میں سے جس باب پر ہوگی وہ باب نمبر 50 ہے، یوں سمجھیے مسئلہ نمبر 50، جس کا کوئی عنوان یا کوئی موضوع شیخ الاسلام مجدد محمد ابن عبد الوہاب نے نہیں دیا۔ البتہ اتنا ضرور ہے کہ باب کی ابتدا یا اس باب کو ایک آیت کریمہ کی طرف کیا ہے منسوخ کیا، اور وہ اللہ رب العزت کا فرمان، جیسے کہ شیخ الاسلام مجدد محمد ابن عبد الوہاب فرماتے ہیں، باب قول اللہ تعالی، وہ باب جس میں اللہ تبارک و تعالی کا یہ فرمان ہے۔ کیا فرمان ہے؟ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اور اسی آیت کریمہ کے بعد شیخ الاسلام مجدد محمد ابن عبد الوہاب نے اس آیت کریمہ کی تفسیر سے متعلق دو اثر، ایک عبداللہ ابن عباس اور دوسرا حضرت اعمش کے ذریعے کیا ہے روایت کیا ہے، جس میں اس آیت کریمہ کی تفسیر کیا ہے پائی جاتی ہے۔ آیت کریمہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت کا فرمان، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اس سے قبل جو باب گزرا ہے، آپ حضرات کو یاد ہوگا، اس کا بھی تعلق اللہ کے اسماء حسنہ صفات علیٰ سے تھا، اور وہ یہ کہ جب بھی انسان کو اولاد جیسے نعمت نصیب ہو تو اس اولاد کا اچھا نام رکھے، اور کوئی ایسا نام نہ رکھے کہ جس میں شرک پایا جائے یا اللہ رب العزت کی عظمت کے یا تعظیم کے بجائے بے حرمتی کیا ہے پائی جائے۔ تو اسی لیے اگر کوئی شخص اپنے بندے کا یا اپنے اولاد کا نام رکھتا ہے اور وہ نام ایسا پسند کرتا ہے جس میں بندگی پائی جائے، عبد پایا جائے، تو اللہ کی طرف منسوب کرے، عبداللہ کہے، عبد الرحیم کہے، عبد الرحمن کہے، کسی اور کی طرف عبد کیا ہے منسوب نہ کرے۔ ایسا کرنا کیا ہے؟ حرام۔ آج کا یہ باب، اس میں اس بات کی تحریم بیان کی گئی کہ اللہ تبارک و تعالی کے اسماء حسنہ میں الحاد نہ کیا جائے، الحاد سے بچا جائے۔ الحاد کسے کہتے ہیں؟ اس کی وضاحت کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اللہ کے اسماء حسنہ سے متعلق 5 اہم باتوں کو سمجھیں اور یاد رکھیں۔ پہلی بات یہ کہ اللہ کے اسماء، اللہ کے نام، یہ سب اسماء حسنہ ہیں، یعنی خوبصورت اور اچھے اچھے نام، حسین نام۔ اللہ کے جتنے نام ہیں، اسماء ہیں، یہ سب کیا ہے؟ اسماء حسنہ ہے، یعنی حسین، اچھے، خوبصورت کیا ہے نام، اور اس کا حسن ہونا اعلیٰ درجے کا، جس میں کوئی کمی نہیں پائی جاتی۔ اللہ کے اسماء حسنہ میں کوئی کمی نہیں پائی جاتی۔ کیوں؟ کیونکہ ان اسماء کا جو معنی اور مفہوم ہے وہ اللہ تبارک و تعالی سے متعلق یہ ثابت کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ایسی صفات کا حامل ہے جو کہ صفات کاملہ ہے،
ایسی صفات جو کہ صفات کاملہ، اس میں کوئی نقص نہیں. مثلا اللہ کی ذات کے بارے میں فرمایا کہ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، کہ اللہ کی ذات سمیع ہے، سننے والی، بصیر ہے، دیکھنے والی. یوں تو انسان بھی سمیع ہے، بصیر ہے، سنتا ہے، دیکھتا ہے، لیکن انسان کے سننے اور دیکھنے میں کوئی نہ کوئی کمی پائی جاتی، اور ایک حد تک سنتا اور ایک حد تک کیا اس کی نگاہ جاتی. لیکن کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی سننا اور دیکھنا اسی طرح ہے؟ نعوذ باللہ، اس طرح اللہ کی ذات کا معاملہ نہیں. اللہ کی ذات سمیع ہے، بے مثال، جس کی کوئی مثال بیان نہیں کی جا سکتی. بصیر ہے، اس کی بھی کوئی مثال کیا ہے بیان نہیں کی جا سکتی. یہی معنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسما کیا ہے؟ اسماء حسنہ حسین نام. حسین اس لیے ہے، اچھے نام اس لیے ہیں، اس میں حسن اس لیے پایا جاتا ہے کیونکہ ان اسما میں، ان ناموں میں کوئی کمی نہیں پائی جاتی، بلکہ ان میں صفات کاملہ کیا ہے پایا جاتا ہے. تو یہ پہلی یا پہلا قاعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء حسنہ سے متعلق. دوسرا قاعدہ جو ہمیں سمجھنا ہے وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء حسنہ اعلام اور اوصاف ہے. یعنی یہ نام علم، یعنی اللہ کی ذات کا، اور اسی طرح ہر نام میں کوئی نہ کوئی وصف اور خوبی ثابت ہوتی. اللہ کے ہر نام کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی کی ایک اہم صفت کیا ہے؟ ثبوت ہوتا ہے، کیونکہ ہر نام کا کوئی نہ کوئی معنی ہے، اور وہ جو معنی ہے اللہ تبارک و تعالی کی صفت ہے. اللہ کی ذات غفور ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات معاف کرنے والی ہے، اللہ کی صفات میں سے. اللہ رحمان ہے، رحیم ہے، مہربان ہے، یہ بات کیا ہے ادھر ثابت ہوئی. تو اللہ کے ہر نام کے ذریعے اگر دیکھا جائے تو کوئی نہ کوئی صفت کیا ہے ثابت ہو رہی. ایک تیسرا قاعدہ وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالی کے اسماء حسنہ صرف یہ اسماء حسنہ ایک ہی ذات پر کیا ہے دلالت کرتے ہیں. یہ اسماء حسنہ صرف ایک ہی ذات پر دلالت کرتے ہیں، اور وہ اللہ عز و جل کی کیا ہے ذات. تو اللہ ہی کی ذات رحمان ہے، اللہ ہی کی ذات رحیم ہے، اللہ ہی کی ذات قہار ہے، اللہ ہی کی ذات تواب ہے. جتنے اسماء حسنہ ہیں یہ سب صرف ایک ہی ذات کے اسماء ہیں، اور وہ اللہ عز و جل کی ذات. چوتھی بنیادی بات اللہ تبارک و تعالی کے اسماء حسنہ سے متعلق ہوئی ہے کہ اسماء اللہ تعالی توقیفیہ ہیں. اللہ کے نام اسماء توقیفی ہیں. توقیفی سے مراد قرآن و سنت پر کیا ہے؟ موقوف. صرف انہی کے بارے میں اللہ کا نام یا اس کا شمار ہو سکتا ہے اللہ کے ناموں میں، اسماء میں، جن کا ثبوت اللہ تبارک و تعالی کی کتاب یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں پائی جاتی. یہ کوئی اجتہادی معاملہ نہیں، اجتہادی مسئلہ نہیں کہ ہم اپنی کوشش سے کوئی نام تلاش کریں اور کوئی نام ثابت کریں، نہ، بلکہ انہی ناموں پر اکتفا کریں جن ناموں کا ذکر، جن اسماء حسنہ کا ذکر کتاب اللہ اور سنت نبی میں پایا جاتا ہے. یہ معنی ہوا کہ اللہ کے اسماء حسنہ کیا ہے؟ توقیفی ہیں، اس میں عقل کی کوئی گنجائش نہیں، اجتہاد کی کوئی گنجائش اس میں کیا ہے نہیں پائی جاتی. پانچواں اصول اور پانچویں بنیادی بات اللہ کے اسماء حسنہ سے متعلق ہوئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے اسماء حسنہ کا کوئی شمار نہیں، اس کی کوئی گنتی نہیں. اور اس کی دلیل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ایک طویل دعا، اس دعا کا ایک حصہ وہ یہ: اسألک بکل اسم هو لک، اے اللہ میں تیرے ہر نام سے تجھ سے سوال کرتا ہوں، تجھ سے دعا کرتا ہوں جو کہ تیرا ہی نام،
سمیت بھی نفسک، ایسے نام جو کہ تو نے اپنے لیے اس نام کو کیا ہے منتخب کیا، او انزلتہ فی کتابک، یا اس نام کا ذکر تمہاری کتاب میں پایا جاتا ہے، قرآن مجید میں، او علمتہ احد من خلقک، یا وہ نام کہ جس کی تعلیم، جس کے بارے میں آپ نے اپنی مخلوقات میں سے کسی کو بتایا ہے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسما کا ذکر کیا تو اپنی طرف سے نہیں بلکہ اللہ کے ذریعے انہیں کیا ہے بتایا گیا۔ اسی طرح اس دعا میں یہ بھی ہے، او استأثرت به فی علم الغیب عندک، یا وہ نام جن ناموں کے بارے میں تو نے ہمیں بتایا نہیں بلکہ علم غیب یعنی تیرے ہی پاس کیا ہے وہ پوشیدہ ہے اور موجود ہے، تو نے ہم تک کیا ہے اس نام کے بارے میں، ہم تک وہ نام پہنچا نہیں، اپنے ہی پاس تم نے کیا ہے ان ناموں کو رکھا ہے۔ تو اس حدیث سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء حسنہ کی کوئی گنتی نہیں، کہ ہم کہہ دیں کہ اللہ کے اسماء حسنہ کی گنتی اتنی ہے، جیسے کہ مشہور ہے کہ اللہ کے اسماء حسنہ کتنے ہیں، 99، حالانکہ اس طرح کی سوچ رکھنا غیر مناسب ہے، کیونکہ جو دلیل گزری، حدیث گزری ہے، اس میں کچھ ایسے ناموں کی طرف اشارہ ہے جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں بتایا ہی نہیں بلکہ وہ نام اللہ تبارک و تعالی کے پاس ہے۔ رہی بات جو یہ 99 ناموں کا معاملہ ہے، اس کا ثبوت لوگ اس کا ثبوت کہاں سے بیان کرتے ہیں؟ ایک حدیث ہے جو کہ متفق علیہ روایت ہے، جس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان للہ 99 اسم 100 الا واحدا من احصاها دخل الجنہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 نام، 100 میں سے ایک کم، جس شخص نے ان 99 ناموں کو شمار کیا، گنتی میں لے آیا، دخل الجنہ، تو وہ جنت میں کیا ہے داخل ہو جائے گا۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے صرف اور صرف 99 نام ہیں؟ اس طرح معاملہ نہیں حضرات، بلکہ اس حدیث کا صحیح مفہوم یہ ہے کہ جس شخص نے اللہ کے ناموں میں سے 99 ناموں کو شمار کیا، بہت سارے نام، ان میں سے 99 ناموں کو شمار کیا، گنتی کیا، اسے پڑھ لیا، سنا دیا، کم سے کم کتنا، 99 نام، تو وہ شخص کیا ہے جنت میں کیا ہے داخل ہوگا۔ یہ اس کا کیا ہے صحیح مفہوم، جیسے کہ اہل علم بیان کرتے ہیں، نہ کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 نام کیا ہے پائے۔ تو الغرض کہنا یہ تھا کہ یہ 4 یا 5 اصولی باتیں، بنیادی باتیں ہیں جس کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء حسنہ سے، اسی لیے ان اصول کی مخالفت کرنا، ان قواعد کی مخالفت کرنا، یہی کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء حسنہ کو لے کر الحاد کرنا۔ کیونکہ الحاد کا معنی اور مفہوم کیا ہے؟ الحاد کہتے ہیں عربی زبان میں سیدھے راہ کے بجائے، یعنی ایک کسی طرف مائل ہو جانا، کسی طرف مائل ہونا، اسے کیا ہے الحاد کہا جاتا ہے۔ یعنی قبر میں ایک بات آتی ہے جسے لحد کہا جاتا ہے، کیونکہ قبر کو اس طرح ہم نے کھودا، کھودنے کے بعد اسے کیا ہے مائل کر دیتے ہیں، ایک دوسری جانب کیا ہے کھود دی جاتی ہے، تو اسے کیا ہے لحد کہا گیا، کیونکہ وہ قبلے کی طرف کیا ہے وہ مائل ہو جاتی ہے قبر۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ الحاد کا یہ عربی زبان مفہوم ہے۔ رہی بات شرعی اصطلاح میں، شریعت کی اصطلاح میں الحاد ہے کیا مفہوم، جیسے کہ بات گزری کہ وہ جو اصول بیان کیے گئے ہیں، جو قواعد بیان کیے گئے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء حسنہ سے متعلق، جو بنیادی باتیں بتائی گئی ہیں، ان کی اگر کوئی مخالفت کرتا ہے اور ان کی پابندی نہیں کرتا، ان سے اعراض کرتا ہے، تو گویا کہ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں کیا ہے الحاد کیا۔ اللہ کے اسماء میں سے جو کہ قرآن و سنت سے ثابت ہے، ان میں سے کسی ایک نام کا انکار کر دیتا ہے، جیسے کہ سمیع کہتا ہے کہ میں اس نام کو تسلیم نہیں کرتا کہ اللہ کی ذات سمیع ہے، تو یہ کیا ہے الحاد ہے۔ اسی طرح کوئی ایسا نام اللہ تبارک و تعالیٰ کا منتخب کرے جو کہ اللہ نے اپنے لیے اس نام کو منتخب نہیں کیا،
اور نہ ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ اللہ کے ناموں میں سے یہ فلاں نام، بلکہ انسان اپنی عقل، اپنی کوشش، اپنے اجتہاد سے، اپنی محنت، جد و جہد سے کوئی ایک نام منتخب کرتا ہے۔ تو یہ بھی کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں میں کیا ہے؟ الحاد ہے۔ یعنی اس کی ایک مثال لے لی جائے کہ جس طرح نصارہ یعنی عیسائیوں نے اب کا لفظ یعنی باپ کا لفظ یہ نام کسے دیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیا کہ اللہ کی ذات کیا ہے؟ باپ ہے، الاب ہے وہ۔ تو ایسا کرنا کیا ہے؟ غلط ہے۔ اور یہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں کیا ہے؟ الحاد۔ اسی طرح بندہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسے نام سے پکارتا ہے جس نام کو لے کر مخلوقات کی مشابہت پائی جاتی ہے، مخلوقات کی مشابہت پائی جاتی ہے، تشبیہ پائی جاتی ہے، تو یہ بھی اللہ کے اسماء حسنہ کو لے کر کیا ہے؟ الحاد ہے۔ یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء حسنہ کے ذریعے ان ناموں کو لے کر صنم اور بت کو نام دے، جیسے کہ جاہلیت میں ایک بت، ایک صنم تھا، مورتی تھی، جس کو العزا کہا جاتا۔ العزا کہاں سے لیا؟ انہوں نے عزیز سے لیا، جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے ایک صنم، ایک بت ہوا کرتا تھا، جسے عرب کے لوگ اللات کے نام سے جانا کرتے تھے۔ اللات کیوں رکھا گیا؟ کیونکہ اللہ جو ہے الہ سے ماخوذ ہے، اس سے لیا گیا ہے۔ تو یہ سب بھی کیا ہے؟ اگر دیکھا جائے اس طرح کرنا اللہ کے اسماء حسنہ کو لے کر یہ بھی کیا ہے؟ الحاد میں شمار ہے۔ اور اسی طرح الحاد میں یہ بھی ہے کہ اگر انسان اللہ کے نام کو تسلیم کرے لیکن یہ کہے کہ ہاں اس سے کوئی صفت ثابت نہیں ہوتی، مثلا اللہ کی ذات بصیر ہے، نام اللہ کا بصیر ہے، ہم مانتے ہیں یہ نام ہے، لیکن اس کے معنی، مفہوم، اس کے ذریعے جو صفت ثابت ہو رہی ہے کہ اللہ دیکھتا ہے، بصیر ہے، ہم اسے تسلیم نہیں کرتے، لیکن نام کو تسلیم کرتے ہیں کہ اللہ بصیر۔ تو یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں کیا ہے؟ الحاد ہے۔ اور توحید کا تقاضا یہ ہے کہ بندے نے اگر صحیح معنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان کا دعویٰ کیا ہے تو اس کے تقاضوں میں سے ایک اہم تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے اسماء حسنہ میں الحاد نہ کرے۔ رہی بات جو شخص الحاد کرتا ہے اس کے بارے میں اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ وہی آیت ادھر موجود ہے، ارشاد باری تعالی وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء حسنہ ہیں، پیارے پیارے نام، ہمیں ان ناموں کے ذریعے کیا کرنا ہے؟ اللہ نے فرمایا فَادْعُوهُ بِهَا، تم ان ناموں کے ذریعے اللہ کو پکارو، تم ان ناموں کے ذریعے اللہ کو پکارو۔ اگر تم مغفرت طلب کرتے تو کہو اے غفور رحیم، رحم کرنے والا، اللہ سے رحمت طلب کرتے ہو تو تم کہو یا اللہ، یا رحیم، یا رحمان۔ روزی روٹی طلب کرتے تو کہو یا رزاق۔ توبہ استغفار کرنا چاہتے ہو تو تم کہو یا تواب۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء حسنہ ہے، فَادْعُوهُ بِهَا، تو تم ان ناموں کے ذریعے اللہ کو پکارو، اللہ سے دعا کرو۔ یہ کام ہے اسماء حسنہ کا۔ ہمارا جو عمل پایا جانا چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء حسنہ، یہ نہیں کہ اسے کہیں پر لٹکا دیا جائے خوبصورت انداز میں اسے بنا کر وغیرہ وغیرہ، نہ، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے، بلکہ فائدہ یہ ہے کہ اس وقت ہے صحیح معنوں میں اگر دیکھا جائے ہمیں فائدہ اس وقت ملے گا جب ہم ان ناموں کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکاریں اور اللہ سے دعا کریں۔ آگے فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، جو لوگ اللہ کے اسماء میں الحاد کرتے ہیں، جو لوگ اللہ کے اسماء میں الحاد کرتے ہیں تو تم انہیں کیا ہے؟ ان کے حالت میں چھوڑ دو، ان کے راستے پر انہیں چھوڑ دو۔ کیوں؟ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، انہیں جواب دینا ہوگا، یا یہ جو کچھ عمل کیا کرتے تھے، الحاد کیا کرتے تھے،
اس کا بدلہ انہیں کیا ہے دیا جائے گا. یعنی اس کی جو سزا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں یہ سزا جو مقرر ہے، انہیں یہ سزا کیا ہے دی جائے گی. سیجزون، انہیں بدلہ دیا جائے گا، ما کانوا یعملون، جو کچھ یہ کیا کرتے تھے، یعنی اللہ کے اسماء کے ساتھ الحاد کیا کرتے تھے، تو انہیں کیا ہے یہ بدلہ دیا جائے گا. تو یہ اس آیت کریمہ کا مفہوم ہے، جس سے یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں الحاد کرنا یہ ایک گناہ ہے، حرام کام ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے ہمیں کیا ہے روکا ہے. اور الحاد کب کب واقع ہوگا اس کے بارے میں آپ حضرات کو کیا ہے بتایا گیا. آگے اگر دیکھتے ہیں تو شیخ الاسلام مجدد محمد ابن عبد الوہاب نے عبداللہ ابن عباس سے مروی ایک اثر نقل کیا کہ یلحدون فی اسمائہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں الحاد کرتے ہیں. اس کا مفہوم یہ بیان کیا گیا کہ وہ اللہ کے اسماء کو لے کر شرک کرتے ہیں، اور شرک اس طرح کہ ان ناموں کو لے کر اصنام یا بتوں کو کیا ہے پکارتے ہیں، جیسے کہ اللات اور العزیٰ ہے. اور اسی طرح حضرت اعمش سے بھی منقول ہے ایک اثر، وہ یہ ایک بات کی یدخلون فیہا ما لیس منہ، کہ اللہ تبارک و تعالی کے اسماء حسنہ میں ان ناموں کو شمار کرتے ہیں جو کہ ان میں سے نہیں، یعنی اپنے عقل کا استعمال کرتے ہیں. تو یہ دو اثر بیان کیا گیا جس سے وضاحت کرنا، یعنی آیت کریمہ کا معنی مفہوم یعنی وضاحت کرنا مقصد تھا. اور یعنی اس سے اور یعنی مزید اور زیادہ وضاحت کیا گزر چکی ہے کہ الحاد سے مراد کیا وہ جو قواعد اور اصول اور ضابطے بیان کیے گئے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء حسنہ سے متعلق، ان کی مخالفت کرنا، ان کی پابندی نہ کرنا اور اس کے برعکس معاملہ کرنا، یہی کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء میں کیا ہے الحاد کرنا ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سبوں کو الحاد فی اسماء اللہ سے بچائے، اور اللہ کے اسماء حسنہ کو شمار کرتے ہوئے ان ناموں کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارنے کی ہمیں کیا ہے توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. لا